अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से बैनुल अक़वामी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इन इंतखाबात की शफ़ाफ़ियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ खबरें हैं। तैमूर सलीम जगड़ा की वो सीट जो वो हार गए थे, उस हवाले से भी आपसे बात करनी है। सैलाब ज़दगान को कैसे बचाया जा रहा है, टिकटॉक फिर से उभर के सामने आया है। इसमें किसके साथ इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र हो रहा है, मैच का ज़िक्र हो रहा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और भारतीय मीडिया जो कि है वो इस वक़्त किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सैलाब ज़दगान के हवाले से मैं एक बात करूँ कि गुज़श्ता चंद महीनों से सैलाब के हवाले से बहुत सारे लोग इस सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर हैं। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ लोग जो कि है वो किस तरह से मुश्किलात का शिकार हैं। एक सहाफ़ी हैं, दुनिया न्यूज़ में अपना प्रोग्राम करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फ़हद शहबाज। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर में उन्होंने कहा कि एक ऐसा एरिया जिसमें 50 किलोमीटर में आगे गया तो वहाँ पे बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कोई किश्ती नज़र नहीं आई, हमें कोई हुकूमत की तरफ से इमदादी रिपोर्ट हमें नज़र नहीं आई। किसी किस्म के वहाँ हुकूमत की तरफ से कोई लोग भी नहीं थे कि जहाँ हमें लगे कि हुकूमत की तरफ से इन बेचारों की कोई मदद की जा सके। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ मैंने अपने व्लॉग में आपसे असदुल्ला की रिपोर्ट भी शेयर की थी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, 92 न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में यही जलालपुर के हवाले से एक प्रोग्राम किया था। उन्होंने कहा था कि जलालपुर में हुकूमत पंजाब की तरफ से हमें हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि जब ऑन ग्राउंड में जाके मैंने वहाँ वहाँ जाके रिपोर्ट शेयर की, लोगों अपनी तरफ से जो वहाँ की तफ़सीलात थी वो लोगों से शेयर की, तो हम लोगों ने हमारे पीछे कुत्ते छोड़ दिए और इतनी ज़्यादा हमें क्रिटिसाइज़ किया गया और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुझे सोशल मीडिया पे। तो जब फिर बात हो हुकूमत पंजाब के और जब सैलाब ज़दा इलाकों की बात हो, तो वहाँ फिर हुकूमत पंजाब को बड़ी तफ लगती है कि हमारे बारे में किसी ने क्यों बात की, हम तो सैलाब ज़दा लोगों की मदद भी करते हैं। और मैं आपसे एक बात शेयर करूँ कि आज सुबह ही मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि एक बैग है, वो वो जैसे शॉपिंग बैग टाइप होते हैं, उस तरह से। और उसके अंदर जो कि है वो एक जूस का पैकेट पड़ा हुआ है और एक लेज़ का। जूस का जो डिब्बा है वो तो ₹50 का होगा, और जो लेस का है वो भी 50-60 का, वो जो लेस था वो भी पड़ा हुआ था। और जो अंदाज़ा लगाया कि जो वो बैग था, उस बैग की कीमत तकरीबन 150 से ₹200 उस बैग की सिर्फ़ कीमत है। और उसके ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है। यानी कि उसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं है, सिर्फ़ जूस और लेस के 2 पैकेट, वो आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो कितने के होंगे। और बैग की उससे ज़्यादा कीमत है। अच्छा, इस हवाले से खालिद मसरूर खान साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे हैरानी तो इस बात पर है कि इस तबाही और बर्बादी के दरमियान 6 रोटियों के पैकेट पर वज़ीर आला की तस्वीर छुपवाने का नादिर ख़्याल किसको आया? इससे बढ़कर ये कि इस अफ़रा-तफ़री, इमरजेंसी और आफ़त के दौरान 6 रोटियों के लिए ख़ुसूसी लिफ़ाफ़े बनवाने और इस पर वज़ीर आला की तस्वीर छुपाने की फ़ुर्सत कैसे मिल गई? बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अपने इलाके में मतलब सैलाब-ज़दा लोगों को ये चीज़ें फराहम कर रहे हैं, तो फिर लोग तो ट्वीट भी करेंगे, लोग नोट कर रहे हैं। एक बंदा झूठ बोल रहा है, 2 बंदे वो झूठ बोल रहे हैं, क्या सारे ही झूठ बोल रहे हैं? सब लोग, बहुत सारे हमारे साफ़ी हज़रात हैं, वो वहाँ जाके उन्होंने प्रोग्राम किए सैलाब-ज़दा इलाकों में, तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी उन्होंने लोगों को आगाह किया। अच्छा, दानियाल अज़ीज़ साहब है जो साबका मुस्लिम लीग नून की पार्टी में रहे, उन्होंने एक टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में बैठ के एक बात की है कि मेरे हलके में कोई अगर ज़ाती हैसियत से सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहता है, तो उसे भी कहा जाता है कि इस पर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाओ। मेरे हलके में लोगों को ऐसा ना करने पर गिरफ्तार किया गया। इनकी 2 दिन बाद ज़मानत हुई। अंदाज़ा लगा लें आप। अच्छा, इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग जो क्या है, और हमारे लोग ख़ास तौर पर, और हम बज़ाते खुद एक लीडर होने की हैसियत से, एक पॉलिटिकल अफ़राद होने की हैसियत से हम लोग सैलाब-ज़दा इलाकों में गए, वहाँ लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन हमें मना कर दिया गया कि यहाँ पे आप लोग, मरियम साहिबा का इलाका है, तो मरियम बीबी के इलाके में आप लोग मदद नहीं कर सकते। और अगर कोई मदद करना चाहे, तो वो मरियम बीबी की तस्वीर साथ लगी हो, तो तब वहाँ जाके इमदाद की जा सके। अच्छा, यहाँ तो फिर लोग तो फिर सही कहते हैं कि इनको फ़ोटोशूट से फ़ुर्सत नहीं मिलती। मैं देख रही थी फ़हद अ, ब फ़हद फ़हद बशीर का एक ट्वीट, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा। अच्छा, डिफरेंट जो सहाफ़ी हैं, डिफरेंट लोग हैं, वो भी इसमें यही ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं और इसमें मैं बात करूँ ज़हीम खान का एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा मुतालबा है कि रिटायर्ड जज साहिबान को 10 हाथी, 100 गुलाम
اور 50 کنیزیں بھی عوام کے ٹک سے دی جائے تاکہ آخری عمر میں دل بہلا رہے۔ جج صاحبان کی سکیورٹی کے حوالے سے کچھ خبریں آئی تھی گزشتہ دنوں، جس میں خواجہ آصف اور سعد رفیق وغیرہ لوگوں نے بھی کافی اس کے اگینسٹ ٹویٹ کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ جتنے جج صاحبان کو جتنی آپ لوگ فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ بھی ریٹائرڈ جج کو، تو اس کا کیا مطلب؟ آگے ہماری معیشت دیکھیں، پاکستان کے حالات آپ لوگ دیکھیں، تو یہ کس قسم کی آپ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ خیر، اس میں تو یہ بھی کہا، جب خواجہ جب سعد رفیق نے ٹویٹ کیا تو اس پہ ندیم افضل چند نے انہی کو ری ٹویٹ کر کے ایک جواب دیا تھا کہ اشرافیہ کو بھائی کون سمجھائے گا، یا نیپال بننے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں تو بجلی کے بل خیر معاف نہیں ہو سکتے، سیلاب زدگان ہیں، حکومتوں کی بڑی بڑی بھڑکیں ہیں کہ یہاں جو جتنے بھی سیلاب زدہ علاقوں کے لوگ ہیں وہاں ان کے 4 4 5 5 مہینوں کے ہم بل معاف کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ان کے بل معاف کریں گے، کیونکہ اگر وہ بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، صبح سے شام تک انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں، دن کی روٹی بھی نہیں، تو رات کو اگر وہ سوکھی روٹی سے کھانا کھا رہے ہیں یا آپ پانی والی ان کو دال دے رہے ہیں، تو کیا حکومت سے ایکسپیکٹ کوئی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو ان کے بجلی کے بل معاف کریں؟ اچھا، نیپال بننے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ یہاں اب بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہماری جو اشرافیہ ہے، ان کے جو ششکیں ہیں، ان کے وہ اپنے عللو تللو سے باز نہیں آ رہے، تو کیا پھر جو بھی لوگ ہیں ان کو پھر نیپال بننا پڑے گا؟ یعنی کہ ان کو بھی پھر جو نیپالی حکمرانوں کے ساتھ ہوا، کیا پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ تو بہتر یہ کہ نیپال بننے سے آپ لوگ پہلے ہی یہ سب کچھ کر لیں۔ خیر، تیمور سلیم جگرا جو اپنی سیٹ سے ہار گئے تھے، اور جن کی جگہ کوئی نیا بندہ آیا تھا جس نے ان کی سیٹ پہ وہ جیتے تھے، اور جبکہ تیمور سلیم جگرا کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ میں ہارا نہیں تھا، میں جیت گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت میں کس نے یہ سگنیچر کیا، جو فارم 47 کا بندہ آیا، تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ ساری ریکولیکشن کی جائے، اور تمام جو کہ ہے وہ اس کے لیے باغ دوڑ بھی کر رہے ہیں، باغ دوڑ کے بجائے وہ پھر ظاہر سی بات اپنی انرجی بھی لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں کہ بھئی سیٹ کی جو کہ ہے وہ ریزلٹ دکھائیں، اور صاف شفاف جو الیکشن تھا اس کی فیئر رپورٹ دی جائے۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کو محکمہ اینٹی کرپشن کے سامنے کھڑی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اینٹی کرپشن کو تیمور سلیم جگڑا کے حلقے کے متعلق تحقیقات کرنے سے منع کر دیا۔ تحقیقات کا مینڈیٹ صرف الیکشن کمیشن کو حاصل ہے، نہ کہ خیبر پختونخوا کی کسی بھی سرکاری ادارے کو ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے خود بھی کریڈٹ لے لیا۔ اچھا، علی امین کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی تھی، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، علی امین گنڈا نے یہ کہا تھا کہ میں خان کا منتخب کیا ہوا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہوں، کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ یہ لوگوں میں بڑی چہم گوئیاں ہیں، سارے لوگ، مطلب ان کی پارٹی کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ باہر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ وہ ان کی کٹ پتلی ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ حالانکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ علی امین جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ علی امین گنڈا پور نہیں مانتے، ان کی بات کہی ہوئی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا افغانستان جائیں، علی امین گنڈا پور نے انکار کر دیا جی میں افغانستان نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ادھر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے، جبکہ خیبر پختونخوا کے لوگ اڈیالہ جیلوں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی بات نہیں مان رہا اور یہ ایک گیم کھیل رہا ہے۔ ابھی اس نے کہا ہے کہ افغانستان جانے کے لیے اس نے ہائی کورٹ سے اجازت مانگی ہے کہ نام کنٹرول لسٹ میں ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہوا؟ اگر علی امین افغانستان جانا ہے تو اسے پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف سے اگر علی امین گنڈا پور کو یہ لگتا ہے کہ میری سیٹ چھینی جائے گی یا مجھے وزیر اعلیٰ سے ہٹایا جائے گا، تو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جائے گا، تو یہ علی امین کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر خان نے مقرر کیا، خان نے اگر یہ عہدہ دیا تو پھر خان ہی ہٹا سکتا ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہٹا سکتی ہے، نہ کہ دوسرا بندہ۔ دوسری طرف سے جہاں تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ علی امین کوئی اس وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے گا، نہ اسٹیبلشمنٹ ہٹائے گی، نہ خان ہٹائے گا، کیونکہ خان بھی جب چاہے علی امین کو کہیں بھی دانہ ڈال کے اسی لائن کی طرف لے جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور، جہاں تک میری آبزرویشن ہے، میری ذاتی اپنا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور اپنے عہدے کو بھی بچا رہی ہیں اور اپنے صوبے کو بھی بچا رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کی بات کی جائے ان کی پارٹی کے لوگ کی، تو جب بھی کسی پہ ایف آئی آر ہو جائے، جب بھی کسی کو مسئلے مسائل ہوں،
تو وہ جا کے خیبر پختونخوا جا کے پناہ لیتا ہے، اور علی امین گناپور کا جہاں تک یہ خیال ہے کہ شاید اگر ہمارا صبح چھینا جائے یا مجھ سے یہ عہدے کی سیٹ چھینی جائے تو پھر ہمارے لوگ کہاں جائیں گے، ہمارے لوگ کہاں پناہ لیں گے؟ اور یہ اگر وفاق سوچ رہا ہے تو وفاقی حکومت کی بھی بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے صوبے کو نہیں چلا سکتے، اس پہ آپ پہ بہت زیادہ سوال ہو سکتے، بہت زیادہ کریٹیسم ہو سکتی ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا عالمی دنیا جو الیکشن کمیشن کا ایک سوال تھا عالمی دنیا سے متعلق کہ اس میں جو پچھلا جو الیکشن ہوا ہمارا 8 فروری 2024 کو، اس میں باہر کی عالمی دنیا نے بھی یہ کہا کہ یہ الیکشن فیئر نہیں تھے، کیونکہ اس میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، کامن ویلتھ اینڈ آبزرویشن رپورٹ کے مطابق 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار، لاپتہ، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ الیکشن ڈے پر نتائج کی ترسیل میں تعطل سے شفافیت مکمل طور پر ختم ہو گئی، یعنی غیر قانونی طور پر امیدوار کامیاب قرار دیے گئے۔ تو یہ بات تو ہر جگہ یہی کی جاتی تھی کہ جب الیکشن چل رہا تھا تو کبھی انٹرنیٹ کے پرابلم تھے، اور یہ ہمارے پاکستان میں کیا بلکہ باہر کی عالمی دنیا میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے، بلکہ دھاندلی زیادہ ہے۔ باہر کی دنیا نے باہر کی جو عالمی دنیا ہے اس میں کتنی دفعہ یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت، اچھا برطانوی حکومت کی اگر میں بات کروں تو ہاں، ہماری جب الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو خط لکھا گیا تو وہ بھی ہنس پڑے کہ یار یہ الیکشن ہے یا کیا ہے ان کا، تو انہوں نے اس بات کا جواب دینا پاکستان کو پسند ہی نہیں کیا۔ تو اس بات کا ایک اور بڑا ثبوت کیا ہوگا، جب قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھینا تھا تحریک انصاف سے، تو یہ بھی عالمی دنیا رپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوگا، ہمارے حکمرانوں کا اور ہماری اشرافیہ کا۔ اچھا، جو آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اس پر بھارتی میڈیا بڑی برس رہی ہے، اور کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو، کیونکہ وہ پھر سے جو کہ ہے پھر سے ٹویٹ کرنا، اور پھر سے وہ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے بڑکے مارنا، اور جو آپریشن سندور کا واقعہ ہے وہ آپریشن سندور کا اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اچھا، آپریشن سندور کا تو بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم تو جیت کے ہیں، وہ آپریشن تو ہماری فتح کا دن تھا، وہ ہمیں فتح ہوئی تھی، وہ ابھی پھر بھارتی میڈیا کیوں رو رہا ہے؟ اس پہ ایک اہم سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ لوگ ہار گئے، جب آپ لوگوں کو پاکستان سے بھی منہ کی کھانی پڑی، جب پاکستانی فوج نے آپ کو للکارا، آپ کو شکست دی، تو اس بات پہ بھی آپ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان جیتے اور انشاءاللہ ہمارے پاکستان کی فتح ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔